والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان ملت برادران اسلام، ہم سب یہ اپنی زبان سے بھی کہتے ہیں اور اللہ بھی کہتے ہیں کہ ظلم سب سے ناپسندیدہ چیز ہے۔ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں آتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر مناسب جگہ رکھنا، اس کا نام ظلم۔ کسی کی حق تلفی کرنا، کسی پر زیادتی کرنا، یہ تمام ظلم کی قسم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی آدمی اس طرح کا کام کرتا ہے، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو غیر مناسب جگہ رکھتا ہے، اس کو ظلم کہا جاتا ہے۔ اور جو آدمی یہ کام کرتا ہے اس کو ظالم کہتے ہیں، اور جس پر ظلم کیا جاتا ہے اس کو مظلوم کہتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کو پڑھیے تو سب جگہ آتا ہے کہ ظالموں کا ساتھ مت دیجیے، مظلوموں کی حمایت کیجیے۔ کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو، کسی پر بھی ہو رہا ہو، کسی علاقے کا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی مذہب اور دھرم کا ماننے والا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، بہرحال انسان ہے تو انسان پر ظلم نہیں کیا جائے۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اور خود اللہ کے رسول نے بھی کہا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم تمام کی اصل جو ہے، تمہارے جد امجد جو ہیں وہ حضرت آدم ہیں، ان کی تم اولاد ہو۔ اور حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، تو جب ہمارے ماں باپ آدم اور حوا ایک ہیں تو ہم میں اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، ہم میں آپس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے، کسی پر ظلم و زیادتی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو انسانی رشتہ ہوتا ہے یہ سب سے مقدس رشتہ ہے، اور اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں پیار ہو، محبت ہو، رواداری ہو۔ خوشی کا موقع ہو تو خوشی میں شریک ہوئیے، رنج و غم کا موقع ہو تو اس کے رنج و غم میں شریک ہویا جائے، رواداری کا معاملہ ہو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ خود اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ عادل جو شخص ہوتا ہے، جو مناسب کام کرتا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتے ہیں، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ خود اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتے ہیں، کوئی زیادتی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتی۔ جن احکامات کا اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے، اس کی سکت، اس کی قوت، اس کی طاقت ہمارے اندر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ہم کو مکلف بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور ہر جگہ اللہ کی طرف سے گنجائش ہے۔ ایک آدمی نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو اجازت ہے کہ بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے۔ ایک آدمی کے پاس پانی نہیں ہے، بہت بیمار ہے، پانی اگر استعمال کرے تو ہلاک ہونے کا خوف ہو، اللہ نے اجازت دی ہے کہ تیمم کر لے۔
تو پتہ چلا کسی طرح کی ظلم اور ذاتی رب کائنات کی طرف سے نہیں، ایک حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ کی طرف منسوب کر کے کرے اور وہ بات قرآن میں نہ ہو، اس لیے کہ قرآن تو اللہ ہی کی طرف سے لفظ اور معنی دونوں آیا ہے، لیکن معانی اللہ کی طرف سے ہوں، الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، اور اللہ کے رسول یہ کہہ کر بیان کریں کہ اللہ کہتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے۔ ایھا الناس انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو کان کھول کر سن لو، میں نے اپنے اوپر ظلم اور ذاتی کو حرام قرار دیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی میں نے حرام قرار دیا ہے۔ میرا کوئی بندہ اگر کسی پر ظلم کرتا ہے تو میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے کہا فَلَا تَظَالِمُوا، آپس میں کسی دوسرے پر ظلم اور زیادتی نہ کیا کرو۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ ظلم اور زیادتی کئی طرح کی ہوتی ہے، لیکن تمام کو اگر جمع کرنا چاہیں تو کچھ کا تعلق حقوق اللہ سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے، کچھ کا تعلق خالق سے ہوتا ہے اور کچھ کا تعلق مخلوقات سے ہوتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ جل شانہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں، لہذا ان کے حق میں کوئی زیادتی ہو تو یقینی طور پر وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں ایک آیت نازل ہوئی سورہ انعام کی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، جو لوگ سچا اور پکا ایمان لے آئے اور اس ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، مخلوط نہیں کیا، اللہ کہتے ہیں یہی امن والے ہیں، انہی کو امن و امان ملے گا، سلامتی اور شانتی انہی کو ملے گی، اور یہی لوگ صحیح راستے پر چلنے والے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو کے کہا، یا رسول اللہ اینا لم یظلم نفسا، اے میرے مولا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جو اپنے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتا؟ کچھ نہ کچھ تو ظلم و زیادتی سب سے ہوتی ہے، اور اللہ کہتے ہیں جو ایمان لے آیا ہو اور ظلم نہ کیا ہو ایمان کے ساتھ، وہی امن و امان والے ہیں، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کا مطلب ہم لوگ تو سب لوگ خطرے میں ہیں، کچھ نہ کچھ تو ظلم ہم سب سے ہوتا ہے۔ کبھی ہم بچوں پر زیادتی کرتے ہیں، کبھی اپنے اوپر زیادتی کرتے ہیں، کبھی اللہ کی کسی مخلوق پر زیادتی کرتے ہیں، پھر تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ یہاں ظلم سے جو تم ظلم مراد لے رہے ہو وہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد ہے شرک۔ جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اے میرے لاڈلے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دینا، نہ ذات میں، نہ اوصاف میں، نہ افعال میں، اس کا کوئی شریک اور ساجی ہے ہی نہیں۔ اور اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، حضرت لقمان نے جو قرآن میں ان کا قول نقل کیا گیا ہے کہ اے میرے لاڈلے شرک مت کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یہاں مراد وہی شرک ہے
الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، ایمان کے ساتھ کوئی آدمی اگر شرک نہ کیا ہو اور اس دنیا سے ایمان کی حالت میں چلا جائے، وہی امن و امان والا ہے، وہی ہدایت یافتہ ہے۔ اور اگر کسی بندے نے شرک کیا ہے تو اللہ اس کو بخشیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کی اللہ کے ہاں بالکل معافی نہیں، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اگر تمہارے گناہ پہاڑ کی چوٹی تک پہنچ جائے، آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں، جس کو تم بڑے سے بڑا پاپ سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اگر توبہ نصوح کر لو، فوراً اس غلطی کو چھوڑ دو، جو ماضی میں ہو چکا اس پر کا رنج اور غم اور ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عہد و پیمان ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بالکل مٹا دیتے ہیں۔ چھوٹے گناہ اگر ہو تو اچھا کام کرنے سے خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، لیکن بڑے جو گناہ ہوتے ہیں اس کے لیے توبہ شرط ہے۔ تو پتہ چلا کہ شرک اگر کوئی آدمی کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، اس کو امن و امان نہیں ملے گا، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ تو سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے۔ اس کے بعد ایک انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، کتابیں اتاری، اتنی بڑی کائنات اللہ نے بنایا اور اس کائنات میں قدرت کی بے پناہ نشانیاں رکھی کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو اپنے مولا تک پہنچ جائے، اور اگر غور و فکر کرے تو ہو سکتا ہے اس کو پہچاننے کے بعد اس کے حقوق کی ادائیگی بھی کرنے لگے۔ لیکن کتنے انسان ہیں جو اپنے مولا کو پہچانتے ہوں، اس کے حقوق کو پہچانتے ہوں، اس کی ادائیگی کی کوشش کرتے ہوں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کام کو نہیں کرتے، وہ لوگ بھی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اور جب یہاں سے جائیں گے تو یقیناً اس ظلم کی ان کو سزا ملے گی۔ کچھ لوگوں کو اللہ قوت دے دیتے ہیں، طاقت دے دیتے ہیں، دھن اور دولت دے دیتے ہیں، علم دے دیتے ہیں، اس طرح کی بہت سی چیزیں اللہ عطا کرتے ہیں، اچھے خاندان میں پیدا ہو جاتے ہیں، اچھے ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو کبھی ان کے اندر غرور، تکبر، گھمنڈ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ دنیا میں کالے اور گورے کا بہت مسئلہ تھا، اور ایک زمانے میں کیا ہے، ہر جگہ اب بھی کیا ہے، امریکہ اور ادھر جائیے تو کالے گوروں کا جھگڑا ہے، جبکہ دونوں اللہ کی مخلوق ہیں، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں، دو پیر دیا ہے، دو ہاتھ دیا ہے، عقل اور شعور سے نوازا ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کالوں کا کوئی حق نہیں ہے، سارے حقوق ہمارے ہیں۔ آپ جس ملک میں رہتے ہیں یہاں بھی ایک برادری یہ سمجھتی ہے سب کچھ ہم ہیں، بقیہ جتنے ہیں سب ہمارے خادم ہیں، کوئی ہمارا برتن دھوئے گا، کوئی ہمارا راستہ صاف کرے گا، کوئی ہمارے لیے کھانا پکائے گا، سارا کام وہ کریں گے، ہم تو بالکل اوپر۔ اللہ کہتے ہیں یہ بھی ظلم اور زیادتی۔ جب اللہ نے انسان بنا کے سب کو دنیا میں بھیجا ہے تو صرف وہ انسان جو اللہ کو مانتا ہو، اللہ کی مانتا ہو اور اس کے حکم کے مطابق چلتا ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ میرے نزدیک مکرم اور مشرف وہ ہے جس کے دل میں تقوی ہو، جس کے دل میں خوف خداوندی ہو، جس کے دل میں اللہ کے احکامات پر چلنے کا داعیہ اور جذبہ ہو، اور جب کبھی غلطی ہو جائے تو اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہہ دے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ اچھے بندے ہیں۔
لیکن اگر کوئی شخص غلطی پر غلطی کرتا جائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک غلطی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا اللہ مٹا دیتے ہیں۔ اور اگر توبہ نہیں کرتا ہے پھر غلطی کرتا ہے، اسی کے برابر میں دوسرا دھبا، اور پھر جب غلطی کرتا ہے تو تیسرا دھبا، چوتھا دھبا، اسی طرح سے وہ دھبے بڑھتے بڑھتے پورا دل اس کا کالا ہو جاتا ہے، جس کو قرآن نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ انہوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے دل کو زنگ آلود کر دیا ہے، اور جیسے ہر چیز کی صفائی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا سقالۃ القلوب ذکر اللہ، اللہ کی یاد، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت دلوں کی صفائی کے لیے سب سے بہترین چیز۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کر سن لو، دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے۔ آج بہت سے لوگ جب بے چین ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات میں پھنستے ہیں، تو کوئی سگریٹ پی کر اپنے آپ کو سکون محسوس کرتا ہے، کوئی شراب پی کر، کوئی آدمی کہیں بیٹھ کر گپ شپ کرنے کے بعد، کوئی گانا سننے کے بعد نہ جانے کیسی کیسی چیزیں اختیار کرتے ہیں، جبکہ اس سے سکون نہیں ملتا۔ ایک آدمی آہستہ آہستہ نشہ شروع کرتا ہے تو اخیر میں اپنا خون نکال کے بیچتا ہے اور اس پیسے کا نشہ کرتا ہے، اور اس کی پوری صحت برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن شروع میں وہ سمجھتا ہے کہ میں شراب پی کر تھوڑا سا سکون محسوس کرتا ہوں، جو بے چینی ہے، جو پریشانی ہے میری ختم ہو گئی، جبکہ اللہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو سکون اور چین ملتا ہے۔ جب آپ کو پریشانی ہو، کوئی پریشانی ہو، اقتصادی ہو، آپ کی ذاتی پریشانی ہو، بیماری ہو، کسان ہے اگر قحط سالی ہے، ان تمام میں اللہ کی طرف رجوع کیجئے تب جا کے ہوگا۔ جیسے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تھا، ایک آدمی نے آ کے کہا فقر و فاقہ کا شکار ہو، کہا استغفار پڑھا کرو۔ ایک آدمی نے کہا ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، کہا استغفار کیا کرو۔ ایک آدمی نے آ کے کہا باپ پھل نہیں دیتا ہے، کہا استغفار کیا کرو۔ ایک شخص نے آ کے کہا ہمارے یہاں نہروں میں پانی نہیں ہے، کہا استغفار کرو۔ ایک شخص نے آ کے کہا شادی ہوئے کئی سال ہو گیا ہے لیکن بچے نہیں پیدا ہوئے، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ مجلس میں ایک شخص تھا، اس نے حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اتنے لوگوں نے آپ سے اپنی شکایتوں کا ذکر کیا، سب کے امراض الگ الگ ہیں، سب کی مصیبتیں، سب کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن علاج آپ نے صرف ایک کہا استغفروا، استغفار کرو، استغفار کرو۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ حسن بصری کا نسخہ نہیں ہے، اس رب کائنات کا ہے جس نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، سنوارا ہے، سجایا ہے، اور جب تک وہ چاہے گا یہ کائنات باقی رہے گی، اور جب وہ چاہے گا تو اس کائنات کو ختم کر دے گا، اس کا یہ نسخہ ہے استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تقریباً ساری چیزوں کا ذکر آ گیا۔ استغفار اور توبہ کرنے سے صرف ہمارے گناہ نہیں معاف ہوتے، اللہ کے ہاں صرف ہم کو مقام اور مرتبہ ہی نہیں ملتا ہے، بلکہ اللہ دنیا میں بھی بہت سی نعمتوں سے ہم کو نوازتے ہیں۔
انسانوں کے گناہ کی وجہ سے، بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، اللہ بارش نہیں برساتے ہیں، بادل آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اچھے اعمال کرنے کا عہد و پیمان کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں تو غفار ہوں، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہوں، میرے سامنے ہاتھ کو پھیلا کے دیکھو۔ اللہ بار بار کہتے ہیں، شیطان کہتا تھا جب تک یہ روحیں انسان کے جسم میں رہے گی تب تک میں اس کو ورغلاتا رہوں گا، بہکاتا رہوں گا، لیکن قربان جائیے اس ذات کریم پر جس نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ پوری کائنات کو دیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم جتنا چاہو بہکاؤ، لیکن میرا بندہ اگر استغفار کرتا رہے گا تو میں اس کو معاف کرتا۔ شیطان تو کہتا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ میں تم کو اللہ کا شکر گزار بندہ بننے ہی نہیں، صراط مستقیم پر بیٹھ کر میں گمراہ کروں گا، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ کہیں تو اس نے کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، آدم کی وجہ سے آپ نے مجھ کو جنت سے نکالا، اس کی اولاد کو بخشوں گا نہیں، میں جڑ سے کاٹ کے رکھوں گا۔ کسی درخت کو اگر جڑ سے کاٹ دیں تو پھر وہ پنپتا نہیں ہے، لیکن اگر اس کی شاخیں آپ کاٹ دیں تو پھر پنپ جاتا ہے۔ شیطان کہتا تھا ان کی اولاد کی جڑ کو میں کاٹ دوں، لیکن قرآن میں جگہ جگہ جب شیطان کا اس طرح سے تذکرہ آتا ہے تو اللہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے وہ تمہارے ڈھکوسلے میں، تمہارے بہکانے میں، تمہارے فریب دینے میں نہیں آئیں گے۔ ہاں جو تیرا بندہ ہوگا وہ تمہارے کہنے پر چلا جائے گا۔ یقینی طور پر شیطان ہر وقت ہم کو بہکا رہا ہے اور باقاعدہ کہتا بھی ہے کہ میں گمراہ کرتا رہوں گا، گناہ ان سے کرواتا رہوں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کہتے جب تک میرا بندہ مجھ سے استغفار کرتا رہے گا اغفر له، میں اس کو بخشتا رہوں گا۔ ایک مرتبہ، دو مرتبہ نہیں، دسیوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں مرتبہ۔ اس طرح کی جب احادیث بعض لوگ پڑھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے کہ جس دین کو تم مان رہے وہ تو تمہیں گناہ کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، جتنے گناہ چاہو کر لو، سب اللہ معاف کر دے سوائے شرک کے۔ یہ ورغلانا نہیں ہے، گناہ کرنے پر آمادہ نہیں کرنا ہے، بلکہ گناہ کے بعد جو نا امیدی ہو جاتی ہے، مایوس انسان ہو جاتا ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اب تو میں کسی لائق نہیں رہا، میں اللہ کے سامنے کیسے منہ دکھاؤں گا۔ ایسے بندوں سے اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اللہ ان کو اپنا بندہ کہتے ہیں، اے میرے بندو جس نے اپنے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے کسی بھی طرح کی، میری رحمت سے مایوس مت ہو، نا امید مت ہو، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ تو پھیلا کے دیکھو، میں تمہارے ہاتھوں کو بھر دوں گا، میں تمہارے دامنوں کو بھر دوں گا، لیکن پھیلاؤ تو۔ اور بندہ جب پھیلاتا ہے، ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے، تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے۔ اور اگر ہر شخص اپنی زندگی کے مختلف واقعات کو دیکھے تو خود اندازہ ہوتا ہے، ایک شخص بیمار ہوتا ہے، ساری علاج کر لیتا ہے، جھاڑ پھونک سب کروا لیتا ہے، جب آرام نہیں ہوتا ہے تب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے اے رب کائنات میں خطاکار ہوں، بدکار ہوں، سیاہکار ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں، ہاتھ پھیلا دیا ہوں، تو مجھے اس
مرض سے اچھا کر دے، اب میں گناہ نہیں کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ بندہ اتنا تو تسلیم کرتا ہے ایک ذات ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کر سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور اچھا کر دیتے ہیں۔ لیکن چند دنوں کے بعد پھر وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی وہ آ گئی۔ پہلے بھی نماز چھوڑتا تھا، اچھا ہو گیا، کچھ دن پڑھا پھر چھوڑنے لگا۔ حج سے پہلے دعائیں کی کہ اے اللہ میں جا رہا ہوں، اب مجھے تو ایسی توفیق دے دے کہ میں گناہ نہ کروں۔ حج کر کے آیا ہوں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر کسی کو حج مبرور مل گیا تو وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی آیا ہے، کوئی گناہ اس کے سر تک نہیں ہوا۔ لیکن آنے کے بعد کچھ دن تو پابندی کرتا ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ سب چھوڑنے لگتا ہے، نوافل پھر سنن اور پھر فرائض بھی چھوڑنے لگتا۔ تو اللہ کہتے ہیں بندہ مجھ سے مغفرت طلب تو کرے۔ اور اللہ نے ایک حدیث میں تو بہت کھول کر کہا کہ سارے لوگ گمراہ تھے، میں نے جس کو ہدایت دی اس کو ہدایت دی۔ سارے لوگ بھوکے تھے، میں نے جس کو کھلایا اس کو کھانا ملا۔ سارے لوگ ننگے تھے، جن کو میں نے کپڑا دیا اس کا ستر ڈھک گیا۔ اس طرح سے کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں میرا ہی انعام ہے یہ تمام کے تمام، جو دنیا میں تم آئے ہو، دنیا میں جو جی رہے ہو، سانس آ رہی ہے جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اگر رک جائے تو دنیا سے آپ چلے گئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تمام حقوق جو اللہ نے دیے ہیں، اپنا، اللہ کے بندوں کے حقوق، اللہ کی مخلوقات کے حقوق، ان تمام حقوق کو جب آدمی ادا کرتا ہے تو وہ اچھا انسان کہلاتا ہے۔ اور جب انسان غلط کام کرتا ہے، چاہے اپنے بھائیوں پر ظلم و زیادتی کرے، کسی کا حق مار دے، کسی کی حق تلفی کرے، تو یہ ڈنڈی مارنا جو ہے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے خود لینا ہوتا ہے تو پورا وزن کریں گے، پورا ناپیں گے، بلکہ زیادہ ناپیں گے، اور جب دینا ہوگا تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ آج بھی دیکھا ہوگا، اب تو طرح طرح کے ترازو آ گئے ہیں، ورنہ ایسے اٹھاتے تھے ایسا لگتا تھا بہت جھکا کے دے رہے، 200 گرام آپ کو زیادہ دے رہا ہے، لیکن گھر لا کے جب تولیں گے تو پتہ چلا 250 گرام کم۔ وہ ان کو ایک معلوم ہوتا ہے کیسے کریں گے، ڈنڈی مار دیتے۔ اللہ کے رسول اور اللہ کہتے ہیں ڈنڈی مت مارا۔ اور ڈنڈی مارنے کا تعلق صرف ان حقوق سے نہیں ہے، سب کے اندر۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، جلدی جلدی نماز پڑھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو انہوں نے کہا تففت فی الصلاۃ، تم نے نماز کے اندر ڈنڈی ماری ہے، جیسے رکوع کرنا ہے رکوع نہیں کیا، جیسے سجدہ کرنا ہے سجدہ نہیں کیا، جیسے اطمینان کے ساتھ قیام اور قعدہ کرنا تم نے نہیں کیا، تم نے نماز میں ڈنڈی ماری ہے۔ تو پتہ چلا کہ جو بھی کسی کا حق مارے گا وہ ظالم کہلائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ظلم کو برداشت نہیں کرے، اللہ کے حق سے ہو یا بندوں کے حقوق سے ہو۔ اسی طرح سے کبھی کبھی انسان اللہ کی مخلوقات پر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ حدیث میں پڑھتے ہوں گے پھلدار درخت کو نہ کاٹا جائے، سایہ دار درخت کو نہ کاٹا جائے، جس سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے انسان کو فائدہ ملتا ہے۔ ہرے بھرے درخت کو کاٹنا نہیں ہے، لیکن آج کتنے انسان ہیں جو اس کا خیال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہا کرتے تھے جو جانور دودھ دیتے ہوں، بچے ہوں چھوٹے، ان کو ذبح کر کے مت کھایا کرو۔ صحیح ہے کہ بکرا اور بکری کھانا جائز ہے حلال کر کے، لیکن ابھی بکری نے بچہ دیا ہے تو فوراً اس بکری کو مت ذبح کیجیے، اس کا بچہ بھی پریشان ہے۔ ایک اونٹ اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرا مالک میرے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، کھانے کو کم دیتا ہے،
بوجھ زیادہ لاتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کو بلایا اور اس سے کہا تمہارے اونٹ نے شکایت کی، اور یہ شبہ مت کیجیے گا کہ اللہ کے رسول کیسے اونٹ کی زبان کو سمجھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے حضرت سلیمان کو بہت بڑی سلطنت عطا کی، جنات پر، انسان پر، ہواؤں پر، باقاعدہ سب پر حکومت کی۔ اور ان کے زمانے میں ایک ہدہد پرندہ تھا، ایک مرتبہ حاضری لی تو غائب تھا، ہو سکتا ہے کوئی کام رہا ہو۔ ایسے ہی انہوں نے دیکھا کہ کون ہے میری رعایا میں کون نہیں، تو جب ہدہد سے کہا کہ کہاں گیا تو لوگوں نے کہا ہے نہیں، تو جب آیا ہے وہ تو ان سے کہا کہ میں تم کو سخت سزا دوں گا اور نہیں تو تم کو مار ڈالوں گا، لَأَذْبَحَنَّكُمْ، ذبح کر دوں گا، اس لیے کہ بادشاہ وقت ہے، اپنی رعایا کو کہنے بغیر اجازت کے کہاں چلے گئے۔ اور اس کے بعد تھا اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا تو کوئی عذر پیش کرو، دلیل دو کہ اس کام سے میں غائب تھا، اور اگر اس کام کو میں نے تسلیم کر لیا تب تو بچ گئے۔ اور سورہ نمل میں پورا قصہ آتا ہے کہ پھر اس نے بتایا کہ میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں دیکھا میں نے کہ ایک عورت ہے ان کی بادشاہ، اور سب لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں، سب لوگ اس کو مان رہے ہیں۔ تو باقاعدہ جب خبر دیا تو پھر آگے کا واقعہ، تو اگر حضرت سلیمان پرندوں کی بولیاں سمجھ سکتے ہیں تو جو نبیوں کا سردار ہے، اگر اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیے ہو کہ اونٹ یہ کہتا ہے، بلبل یہ کہتا ہے، کوا یہ کہتا ہے، تو ہم کو اور آپ کو کوئی تعجب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں آپ پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، کئی مرتبہ سنے ہیں۔ ایک کتا پیاسا تھا، گیلی مٹی چاٹ رہا تھا، اور جو آدمی پہلے پیاسا تھا اپنی پیاس بجھا کر کنویں سے نکلا تھا، اس نے جب دیکھا تو اس کو احساس ہوا جب مجھ کو پیاس لگی تھی تو میں کتنا پریشان تھا، اللہ کی یہ مخلوق بھی پریشان ہے، اور پھر کنویں میں اترا ہے اور باقاعدہ پانی لا کے اس کو پلایا ہے، تب اس کو سکون مل گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اس کو بخش دیا۔ ایک عورت تھی جس نے بلی پال رکھا تھا، نہ خود کھلاتی تھی اور نہ اس کو چھوڑ دیتی کہ جائے اپنی غذا حاصل کرے، اور جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو کہا وہ جہنم میں جائے گی، اللہ کی ایک مخلوق کو اس نے تکلیف پہنچایا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کی کسی بھی مخلوق پر کوئی ظلم اور زیادتی کرے یہ بھی اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتے۔ تو ظلم کی بہت سی قسمیں ہیں، لیکن جمع اگر کریں گے کچھ کا تعلق رب کائنات سے، خالق سے ہے، اور کچھ کا تعلق مخلوق سے ہے، اپنی ذات سے، اپنے بھائیوں سے، اور اللہ کی دوسری مخلوقات سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے ہم کو اور آپ کو بار بار کہا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ظالموں کی طرف ذرا سا بھی جھکاؤ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی تعویل آپ کریں، اس کے فعل کا جواز ثابت کریں، اس لیے اس نے حق مارا، اس لیے اس نے فلاں کو پیٹا ہے، یہ سب کرنے کی ایک ظالم ہے اس کے بالکل قریب مت جائیے، اس کی طرف جھکاؤ بھی نہ ہو، نہ دلی جھکاؤ ہو اور نہ ایسے جھکاؤ۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظلم کرنے سے منع نہیں کرا، قرآن کہہ رہا ظلم کی طرف جھکاؤ بھی نہیں ہو، ظالموں کی طرف۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اور اگر ظالموں کا ساتھ دو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، آگ تم کو پکڑ لے گی اور تم جلائے جاؤ گے۔ زبان جاہلیت میں قول مشہور تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما، وہ لوگ کہتے تھے اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ ان کے ہاں تو سیدھا سادہ مفہوم تھا، میرا بیٹا ہے، اگر کسی پر ظلم کیا ہے اس کو وہ ظلم نہیں مانتے تھے، بیٹے کا ساتھ دیں۔
اگر کسی بھائی نے کیا ہے تو میرا وہ بھائی ہے، اس لیے اس کی مدد وہ کرتے اور ظلم کرنے پر مدد کرتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے یہی جملہ بولا، انصر اخاک ظالما او مظلوما، صحابہ چونک گئے، ایسا لگا کہ کیا بات کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مظلوم کی نصرت اور مدد حمایت تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن ظالم کی نصرت کیا ہے؟ تب اللہ کے رسول نے جو زمانے جاہلیت میں جملہ استعمال ہوتا تھا اس کی اصلاح کر دی کہ ظالم کی نصرت یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روک دیا جائے، اس کو ظلم نہ کرنے دیا جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 اسٹیج بتائے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ جس آدمی کے پاس قوت ہو، طاقت ہو، اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اپنی اولاد کا ذمہ دار ہے، اپنے ماتحتوں کا ذمہ دار ہے، کسی ادارے میں ہے، سب سے اونچے پوسٹ پر ہے، اس کے پاس قوت اور طاقت دے رکھا ہے، اس طاقت کی بنیاد پر کوئی منکر، کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اس کو روکنا چاہیے۔ اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا بیٹا کسی کو بلا وجہ گالی دے رہا ہے، اس کا بیٹا کسی کو مار رہا ہے، تو بیٹے کی حمایت نہ کرے، کان پکڑ کے 3 چپت لگائے کہ بیٹا یہ غلط کام ہے، اس کا بیٹا ہے، کوئی دوسرا نہیں آئے گا کہ کیوں مار رہا ہے۔ لیکن اگر آپ کا نہیں ہے، جیسا کہ آج کل ہے کہ اگر کسی کی اولاد کو ٹوک دیجئے تو کھلاوت ہے کا، ہمارا باپ کھلاوت ہے، پلاوت ہے، جو چاہے ہم کریں، تو ہر آدمی اپنا رکا رہتا ہے۔ 2 بھائی ہیں، دونوں الگ ہو گئے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ ایک بھائی دوسرے کے بھائی کی اولاد کو روکنے اور ٹوکنے میں ہچک محسوس کرتا ہے کہ اگر میں کہہ دوں تو کہیں بیٹا نہ بھتیجا نہ جواب دے دے، اس کی ماں نہ کہیں کہہ دے کیوں میرے بیٹے کو آپ ڈانٹتے رہتے ہیں، آپ تو اپنا رہتے ہیں، رہیے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو دیکھے، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر قوت اور طاقت ہو تو طاقت کی بنیاد پر، اگر وہ نہیں ہے تو زبان سے۔ جو چیزیں حرام ہیں شریعت میں قیامت تک حرام رہیں گی، اور اگر آپ جانتے ہیں، آپ سے پوچھا جائے تو آپ اس کو حرام کہیں، کسی حکمت، کسی مصلحت کی وجہ سے شریعت کے حکم کو نہیں بدل سکتے۔ یہ کام صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کسی چیز کو حلال قرار دینا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ اور رسول کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اللہ کے رسول عصر کے بعد جایا کرتے تھے ازواج مطہرات کے، خیریت وریت لیتے، پوچھتے، اس کے بعد نماز کا وقت ہوتا چلے آتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے تو ایک بیوی کے ہاں انہوں نے شہد کا شربت بنا کے دیا یا کوئی اور چیز پیش کی، انہوں نے کھا لیا، اور جو دوسری بیویاں تھیں سوکن ہیں، ان کے دل میں کیا ہے، حسد اور جلن تھا، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا کھا کے آئے تو بدبو کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے دل میں آیا کہ آئندہ میں اب اس چیز کو نہ کھاؤں گا اور نہ میں اس کو استعمال کروں گا۔ تو باقاعدہ اللہ نے آیت نازل کی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے جو چیز میں نے حلال قرار دیا تھا آپ نے اپنے اوپر حرام قرار دے دیا، یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ تو آج جو بہت سے لوگ مصلحت کی وجہ سے بہت سی چیزیں اس کو باقاعدہ جائز قرار دے رہے ہیں، اور ایسے ایسے بیانات آتے ہیں اپنے لوگوں کے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ انسان کا دنگ رہ جاتا ہے مسلمان کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے، اور جب اس کو سنتا ہے آدمی تو عجیب و غریب ہوتا ہے۔ ابھی بہت جلدی بیان آیا ہے کہ حجر اسود اور شیو لنگ دونوں ایک ہیں،
اب جو نوجوان صرف کا ہے واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں، ان کو حقیقت نہیں معلوم ہے، وہ تو سمجھیں گے صحیح کہ شیو دیوتا اس کو لے آئے تھے اس پتھر کو جنت سے اور اس کی پوجا ہونے لگی، اسی پتھر کو حضرت آدم لے آئے تھے جنت سے تو حجر اسود کہلاتا ہے، مسلمان اس کی پوجا کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ پڑھیے تب اندازہ ہوتا ہے، قرآن بار بار آپ سے کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ ہم لوگ جب طواف کرتے ہیں تو اس بیت اللہ کے پتھر کا طواف نہیں کرتے ہیں، حجر اسود کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اس مکان کا پروردگار جو ہے اس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے لیے بھی اللہ نے کہا، سورہ نمل کی آخری آیتیں ہیں، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ الذی حرمها کل شیء۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ اس شہر کے جس کو بلد امین کہا جاتا ہے، بلد طیب کہا جاتا ہے، بلد آمن کہا جاتا ہے، اس کے پروردگار کی عبادت۔ آج بھی جب انسان خاص طور سے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے جاتا ہے، جب طواف کرتا ہے تو شیطان اس کے دل میں یہی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے ملک میں بھی لوگ طواف کرتے ہیں اور اپنے معبودان باطلہ کے لیے گھیرا لگاتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں، وہی چکر تم یہاں لگا رہے ہو، اتنا پیسہ خرچ کر کے آئے ہو، لیکن ہم اس کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے جو عبادت کی شکل بتایا ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ اس کے خلیل باقاعدہ طواف کیے ہیں، ہم نے بھی طواف کیا۔ حضرت حاجرہ باقاعدہ سعی کیے تھی بین الصفا والمروہ، اللہ کو وہ ادا پسند آ گئی، باقاعدہ بتا دیا کہ جو حج کرنے جائے گا اس کو سعی کرنا ہے۔ تو کبھی بھی ہمارے ذہن میں شرکیہ کلمات، شرکیہ افعال آنے ہی نہیں چاہیے۔ لیکن آج بہت سے لوگ کیا ہے، حکمت اور یا تو آپ مت بولیے نا، کچھ مت کہیے، خاموش رہ جائیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن آپ فوراً جوڑ دیتے ہیں ان کی تمام چیزوں سے۔ جب اس طرح کے جانوروں پر قربانی کی پابندی آئی تو بہت سے لوگ کہنا شروع کر دیے کہ وہ ہمیں حرام ہے، حرام ہے۔ یہاں حرام آپ نہیں قرار دیتے، مت کیجئے، حکومت کا قانون ہے، حکومت کے قانون کے ہم پابند ہیں، لیکن جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو آپ حرام نہیں قرار دے سکتے۔ لیکن جب کہیے تو کہتے ہیں مولوی لوگ کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ مصلحت نہیں سمجھتے، مصلحت نہیں ہے، قانون جو ہے شریعت کا وہ اپنی جگہ۔ یہی کہہ کر کے ہم نے ان کو اتنا حوصلہ دے دیا ہے، ہر چیز میں وہ مداخلت کریں، ہر چیز کو ان کو بری لگ رہی ہے کہ یہ مسلمان کیوں ایسا کریں، اور سب لوگ خاموش ہیں، اور جب بولیں گے تو ایسا بولیں گے اللہ کی بات۔ الیکشن میں لڑنا ہے تو ہون کریں گے، باقاعدہ آگ جلا کے پوجا کریں گے کہ جیت جائیں۔ ارے رب کائنات کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اس پیشانی کو زمین پر کیا ہے سجدہ کر کے کہو کہ اے میرے پروردگار مجھ کو جتا دیجئے، جتا دے گا۔ وہ کام مت کیجئے جو شرک کا ہے، لیکن آج اسی کام پر اتنی دھڑلے سے لوگ جا رہے ہیں کہ کیا کہا جائے۔ اور جان لیجئے کہ ظلم کو اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کرتے، اور اللہ کے ہاں دیر تو ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اللہ نے ایک جگہ بہت سی قوموں کا، بہت سے ناموں کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد کا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر ایک کو ان کے جرم اور اس کے گناہ کی سزا میں دوں گا۔ اور اللہ نے دکھا دیا انسان کو، کبھی پتھروں کی بارش ہوئی اور قوم لوط تباہ و برباد ہو گئی، کبھی آندھی آئی اور قوم عاد کو اوپر اٹھایا اور نیچے پٹک دیا، تباہ و برباد ہو گئے، چیخ آئی، زلزلہ آیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آج بھی دنیا میں یہ سب نظر آتا ہے، لیکن اس طرح کا عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری امت مسلمہ تباہ ہو جائے، نہیں۔ کفار مکہ باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ اے نبی اگر ہم غلط ہیں تو آپ اپنے مولا سے کہہ دیجئے ہم کا عذاب لا کے تباہ و برباد کر دیں۔
اللہ نے وہاں کہا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ تم لوگ عذاب کے مستحق ہو، ایک سیکنڈ بھی تمہیں دنیا میں رکھنے کا جواز نہیں ہے، لیکن میرا نبی تمہارے درمیان موجود ہے، اور جب تم میرے گھر کا طواف کرتے ہو تو کہتے ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب ان کے امتی کہلائیں گے۔ اس لیے کوئی ایسا عذاب آئے کہ سب کے سب تباہ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں کی شکلیں بدلیں گی، کچھ لوگ زمین میں دھسا دیے جائیں گے، کچھ لوگ پانی میں ڈبا دیے جائیں گے، اور آج آپ منظر دیکھ ہی رہے ہیں، کہیں قحط سالی ہے اور کہیں اتنی بارش ہو رہی ہے کہ پورے کے پورے لوگ تباہ ہو جا رہے ہیں۔ آپ کا جو دارالسلطنت ہے، ابھی نیا نیا جو پارلیمنٹ ہاؤس بنا، اس میں پانی داخل ہو جائے۔ اگر ایسی جگہ پر بارش کا پانی داخل ہو رہا ہے تو ہم آپ کس کھیت کے منہ میں؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو ٹوٹا پھوٹا پرانا گھر ہے، اگر اللہ چاہے تو وہ تو ایک مرتبہ میں گھر، اچھی اچھی سڑکوں پر اتنا اتنا پانی ہے، گاڑی ڈوب جائے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کی شکل آتی ہے تو پھر انسان کا بچاؤ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تو پکڑتا جب ہوں، کسی کو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا اللہ جل شانہ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں، دیکھیں کتنا بہکتا ہے، لیکن جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ اس وقت پکڑتے ہیں پھر چھوڑتے نہیں۔ اور دلیل کے طور پر اللہ کے رسول نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اللہ کہتے ہیں جب کوئی بستی والے ظلم و ستم کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ہیں، اور ماضی کی تمام قوموں کو دیکھ لیجیے وہ تباہ و برباد کی گئی۔ اللہ کہتے ہیں یہ سنت قیامت تک جاری رہے گی، اس لیے ہم کو اور آپ کو صرف اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ ہم سے کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے حق میں، اللہ کی مخلوق کے حق میں، اپنے حق میں، اپنے بھائیوں کے حق میں اگر ہم ظلم کر رہے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ اللہ بخشیں گے۔ جیسے قارون نہیں بخشا گیا، فرعون نہیں بخشا گیا، حامان نہیں بخشا گیا، دنیا میں بہت بڑے بڑے ظالم آئے اور سب لوگوں نے دعویٰ کیا کہ میں سب کچھ ہوں، لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، ایک قطرے ناپاک ہو، میں نے تم کو سب کچھ دیا ہے، میں جب تباہ و برباد کرنا چاہوں گا کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے مخاطب، اللہ کو ظالموں کے اعمال سے غافل مت سمجھو، بے خبر مت سمجھو، وہ ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ کے ہاں مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں، کب تک؟ قیامت تک۔ جب لوگ عذاب کو دیکھیں گے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اپنی طرف بھی لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ آپ گھر سے نکل رہے ہو رات کو، اچانک شیر کھڑا ہوا نظر آئے تو اگر آنکھ کھلی ہے تو کھلی ہی رہ جائے گی، بند بھی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی جب قیامت کے دن جہنم کے عذاب کو دیکھیں گے تو آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ، اور ان کا دل بالکل بدحواس ہوگا، عقل و شعور غائب ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا اب کیسے بچاؤ کریں۔ اللہ کی ان آیتوں کو پڑھیے اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ اللہ سب سے کہہ رہے ہیں غافل مت سمجھو مجھ کو، میرے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا ظلم جو ہے یہ تاریکی ہے، کل قیامت میں جب جاؤ گے تاریکی ہی تاریکی نظر آئے۔ اچھے کام کریں گے تو اللہ آپ کو ایک نور عطا کرتے ہیں، اور جب کل قیامت میں جائیں گے نورہم یسعی بین ایدیہم، وہ روشنی آگے آگے ہوگی، پیچھے سے آپ جاتے ہوں گے،
اور جب ظلم و زیادتی کریں گے تو تاریکی ہی تاریکی ہوگی، کہیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ان حقائق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق